الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي هو خاتم النبيين وسيد الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أني رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء اللہ. اللہ کے فضل اور احسان سے ختم نبوت کے سلسلے میں جو یہ مختصر اور جامع کورس آنے والا ہے، اس کا آج یہ افتتاح ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے. مجھ سے میرے ان عزیز اور بہت ہی زیادہ عزیز نے اصرار کے ساتھ یہ درخواست کی کہ اس کے افتتاحی سبق کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں، اور ان کے اس اصرار اور بہترین پیشکش پر اس وقت ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. ختم نبوت کے سلسلے میں تفصیلات تو انشاءاللہ بعد میں آپ اس کورس میں سنیں گے. اس میں ختم نبوت کے متعلق قرآن کریم کی آیات، ختم نبوت کے متعلق احادیث مبارکہ، ختم نبوت سے متعلق محدثین، فقہا، متکلمین کے ارشادات، اور ختم نبوت کی ضرورت آج کے زمانے میں کیا ہے، اور ختم نبوت کے نتیجے میں ہم کن اہل باطل کا رد کرتے ہیں. یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ختم نبوت کے اس مختصر کورس میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے تمہیدی گفتگو کے منتشر مضامین کو ذہن میں رکھ کر کے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوال کرے کہ اسلام کو مختصر سے مختصر لفظوں میں اگر بیان کرنا ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے، اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھ سے یہ کہے کہ صرف ایک لفظ میں پورے اسلام کی تعریف کریں، اسلام کا تعارف کرائیں، تو میں ایک لفظ میں اسلام کا تعارف کرا سکتا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا وہ ہے حق ادا کرنا. اسلام نام ہے حق ادا کرنا. اب حق ادا کرنا اللہ کا حق، نبی کا حق، قرآن کا حق، امت کا حق، آخرت کا حق، جب حقوق تمام کے ہیں تو حق ادا کرنے کا نام اسلام ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑا اس سے زیادہ تفصیل ملنی چاہیے، اسلام کس چیز کا نام ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرنے کا. اگر کوئی آدمی چاہے کہ نہیں اس سے تھوڑا اور زیادہ تفصیل ہونی چاہیے، تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 فرائض، نمبر 3 محرمات. عقائد کا تعلق انسان کے دماغ اور دل کے ساتھ ہے، مسائل کا تعلق انسان کے جسمانی اعمال کے ساتھ ہے، اور محرمات کا تعلق دماغ اور دل دونوں کے ساتھ اور جسم کے ساتھ بھی ہے. عقائد کے معنی چیزوں کو حقائق کو ماننا، فرائض کے معنی احکامات کو انجام دینا، اور محرمات کے معنی حرام چیزوں سے بچنا. تو گویا اسلام نام 3 چیزوں کے مجموعے کا. کچھ حقیقتوں کو ماننا ہے، کچھ اعمال کو انجام دینا ہے جن کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، اور کچھ حرام چیزوں سے بچنا ہے جن کو حرام کیا اللہ اور اللہ کے نبی نے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں اس سے زیادہ تفصیل ہونی چاہیے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 معاملات. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. کائنات کی وہ سچی حقیقتیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے، مگر وہ انسانوں کے نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے.
کائنات کی وہ سچی حقیقتیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے مگر وہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، ان سچی حقیقتوں کو ماننا نبی کے کہنے پر، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے آخرت نہیں دیکھی، نہ آخرت کا کسی کو تجربہ ہوا ہے، اب اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ مان لینا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور جنت ہوگی، جہنم ہوگی، حساب ہوگا وغیرہ، وہ تمام تفصیلات کو ماننا اللہ اور نبی کے کہنے پر۔ اب جب ہم نے مانا، وہ ایک ایسی چیز کو مانا جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کا ہم تجربہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کہیں گے عقیدہ آخرت۔ انسان جب کسی چیز کو مانتا ہے تو سوال ہے مانتا کب ہے؟ ویسے ماننے کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک ماننا وہ ہوتا ہے جس ماننے کا آگے چل کر آدمی انکار بھی کر سکتا ہے، تو ماننا حقیقی ماننا نہیں ہوا۔ لیکن ایک ماننا ایسا ہوتا ہے کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس ماننے کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص مانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے ہیں، حالانکہ دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ مانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، حالانکہ یاد ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اتنا پختہ یقین ہے یہ کہ ہم آسانی سے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں نے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے دودھ نہ پلایا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہے۔ کیوں کہ ہم مانتے ہیں ہماری ماں نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، ہمارے والد نے کہا یہی تمہاری ماں ہے، ہمارے گھر کے لوگوں نے جن میں بھائی بہن میں انہوں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، اور لوگوں نے بھی کہا تم اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ہم کو بھی یقین آ گیا۔ اور یہ یقین اتنا پختہ یقین ہے کہ اب اگر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور سمجھانے والے ہم کو کتنا ہی سمجھائیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، حقیقت یہی ہے۔ میں تمہارے کہنے پر اس دل میں بیٹھی ہوئی سچی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ فلاں خاتون میری ماں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے کہ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے کہ آگ گرم ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ یقین جو ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آسمان اوپر ہے اس لیے یقین ہے، ہم دیکھتے ہیں زمین نیچے اس لیے یقین ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس لیے یقین ہے۔ تو ایک یقین انسان کے اندر آتا ہے مشاہدے کی بنا پر، ہم نے چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ کبھی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے انسان اس کی آواز سن کر، حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کو ماننا، دیکھ کر کے محسوس کر کے ماننا، اور یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے چونکہ مشاہدے پر، اس کو عقیدہ نہیں کہتے۔ لیکن جب اسی طرح کا یقین ہو جائے اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر کسی ایسی چیز کا جس کا ہم انکار نہ کریں اور وہ پختہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لہٰذا آسمان ہمارے اوپر ہے یہ ہم مانتے ہیں مگر یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے فرشتے ایک مخلوق ہیں اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا اور ہم نے مان لیا، تو یہ عقیدہ بن گیا۔ ہم کہتے ہیں زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا اللہ نے نبی بھیجے تھے، وہ جو پہلے نبی آئے تھے ان میں سے کسی نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ جن جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں آیا اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کا تذکرہ کیا، ہم نے ان کو مان لیا کہ وہ نبی تھے۔ یہ نبی کے کہنے پر ان نبیوں کو مان لینا یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے تورات نازل ہو رہی ہے، ہم نے نہیں دیکھا انجیل نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا میں نے تورات اتاری ہے، اور اللہ کے نبی نے قرآن ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، ہم نے مان لیا، تو یہ عقیدہ بنا۔ بس خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے کہنے پر کسی نظر نہ آنے والی حقیقت کو مان لینا، نبی کے کہنے پر کسی نظر نہ آنے والی حقیقت کو مان لینا۔ میں حقیقت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گویا اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور نبی ہمیں نہیں بھی بتائیں گے تب بھی وہ حقیقت ہے، تو وہ سچائی ہے، وہ پختہ حقیقت ہے، وہ صداقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے نبی ہمیں اس کا تعارف نہ کراتے تب بھی وہ چیز تھی، نبی نے اس کا تعارف کرا اس لیے ہم نے مان لیا۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر جب ہم کسی نظر نہ آنے والی حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے کا تعارف جب ہم کہتے ہیں تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقیدوں کا بیان ہے مگر سارے عقیدے اس میں نہیں ہیں۔ عقیدے، تمام عقائد ایک مسلمان کے کیا ہونے چاہیے، اس کے تفصیلات عقیدے کی کتابوں میں ہوتی ہیں، جیسے عقیدۃ الطحاوی۔ اب یہ عقائد شروع ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات واحد، اللہ کی صفات، اللہ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک۔ پھر توحید کی قسمیں ہیں،
توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی ربوبیت، توحید کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد جب نبیوں کی ذات آتی ہے تو نبیوں کے متعلق عقیدے رکھنے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور اسی طرح سے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کپڑے پہنتے تھے، ان کو دکھ بھی ہوتا تھا، انسانوں کی ضروریات بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر صاحب میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسان نبی جو ہیں وہ تمام ان خامیوں، کوتاہیوں، خرابیوں سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نبی بشری تقاضوں سے متصف ہوتے ہیں، مگر نبی بشری کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر نبیوں کے مطابق ہر نبی صاحب حق، ہر نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، ہر نبی پر کتاب نہیں آئی ہے مگر اللہ کا دین ان پر نازل ہوا ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے تھے نبیوں کے متعلق۔ یہ تمام عقیدے جیسے ہر نبی کے متعلق ہیں، یہ تمام عقیدے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بھی رکھنے ضروری ہیں، مگر ساتھ میں چند عقائد اور بھی ہیں جن عقائد کا تعلق صرف حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ مثلا ایمان والے کو یقین رکھنا ہے کہ ہر نبی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتا تھا، پورے عالم کے لیے کوئی نبی نہیں ہوتا تھا، پورے عالم کے لیے نبی صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کسی نبی نے اعلان نہیں کیا کہ میں پورے عالم کے لیے ہوں، صرف آپ علیہ السلام نے اعلان کیا خود، اور اللہ نے بھی اعلان کیا کہ میرا یہ نبی پورے عالم کے لیے ہے۔ تو ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وہ سارے نبی سچے تھے، اللہ کے مخصوص بندے تھے، گناہوں سے معصوم تھے، اللہ کے پیارے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، تمام خوبیوں اور کمالات سے متصف تھے، اپنے دور کے سب سے معزز و مقدس ترین انسان تھے، مگر ان کی نبوت ان کی محدود تھی انہی کے علاقے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک بات میں کئی کئی نبی بھی آتے تھے۔ آخری نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے۔ تو ایک فرق یہ ہوا۔ دوسرا اہم ترین فرق یہ ہوگا کہ ہر نبی نبی تھا مگر آخری نبی نہیں، صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ اس آخری نبی بنانے کے معنی کیا ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی ایمان والا مثلا یہ کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو بھی مانتا ہوں، ہر نبی کو مانتا ہوں، مگر اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، ان کے تمام صفات اور کمالات اور خوبیاں تمام مگر حضور کو میں آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ہوتا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ماننے کے نتیجے میں آدمی ایمان میں رہے گا، اور اگر اس کا انکار کر دے گا تو آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کا قریب ان کو نزول ہوگا، آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا زندہ حالت میں، یہ قرآن میں بیان ہوا۔ آسمان سے وہ اترے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اب اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے اور زمین پر اتریں گے، تو حیات عیسیٰ کا بھی انکار کرے کوئی اور نزول عیسیٰ کا بھی انکار کرے گا تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کریم کی آیات کا، جن آیات کی تفسیر صحابہ سے لے کر آج تک تمام مفسرین کرتے آئے ہیں، اس کا انکار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ قرآن کریم میں صاف ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، جیسے کہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نقل لکھی تھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں بیان ہی یہ کیا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ احادیث ہیں۔ بلکہ علامہ عبد الفتاح غدہ جو مصر کے بہت بڑے محدث تھے اور حنفی تھے، انہوں نے اس میں مزید کچھ حدیثوں کا اضافہ کیا تھا۔ تو جو آدمی نزول عیسیٰ کا انکار کرتا ہے وہ چونکہ تقریباً 100 احادیث کا انکار کر رہا ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ عقیدے کا انکار کرنے کی بنا پر آدمی کے ایمان چھن جاتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو نبی بھیجے تھے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے، ان کا دین وقتی طور پر، ان کا دین محدود قوم کے لیے، ان کا دین ایک مخصوص علاقے کے لیے، ہر نبی آتا گیا اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے ٹائم میں، اپنے اپنی قوم، اپنے اپنے خطے میں دین کا کام کرتا گیا اور اللہ کا دین ان تک پہنچاتا گیا، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو پورے عالم کے لیے نبی بنایا گیا، اور پورے عالم کے لیے نبی بنایا گیا اور ساتھ میں اعلان کر دیا گیا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ اعلان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ جیسے
جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی ایک مخصوص قوم کے لیے آتا تھا اور میں پورے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا. آپ نے فرمایا انما بعث النبیون فضلت علی الانبیاء بست، تمام نبیوں پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. 6 ایسی چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی ہیں. ان 6 چیزوں میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا تھا. انما بعث النبیون خاصۃ وانما بعثوا الی الناس عامہ وختم بها النبیون. جیسے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا، اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. خبردار یقین رکھنا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت، صحابہ سے لے کر آج تک امت کے تمام طبقات، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، متکلمین، صوفیہ، سیرت نگار، یہ تمام طبقات اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آپ خاتم النبیین بھی ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سمجھانے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ شانوں نے نبوت کا لباس پہنایا ہے اور ختم نبوت کا تاج صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہے، اور کسی نبی پر کے سر مبارک پر یہ تاج نہیں ہے. یہ تاج صرف آپ کی ذات اقدس پر ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں آسمان پر چمکنے والے سورج کو بھی سراج کہا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج کہا. آپ جانتے ہوں گے اور اگر نہیں تو جاننا چاہیے کہ سورج کو دیکھ کر، اس کی توانائی، اس کی قوت کو دیکھ کر لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے. کیا ہوا ہے؟ انسان دیکھتا ہے کہ انسان بچپن میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. انسان آج طاقتور ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھتا ہے کہ سورج نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے، نہ یہ مرتا ہے، نہ یہ کمزور ہوتا ہے. اسی کے ذریعے سے یہ زندگی چل رہی ہے، توانائی اسی سے آ رہی ہے، روشنی اسی سے آ رہی ہے، انرجی اسی سے آ رہی ہے، سبزیاں اسی سے تیار ہو رہی ہیں. لہذا لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کیا، سورج کا رب بنا دیا. قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو نہ چاند کو پوجو، اس کو پوجو جو سورج و چاند کو بنانے والا ہے. لیکن سورج کی اس طاقت کی بنا پر لوگ دھوکے میں پڑ گئے کہ سورج تو خدا ہے، اس لیے لوگ سوریہ نمسکار کرتے ہیں. سورج کی حالت کیا ہے کہ کائنات اندھیرا چھایا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا، چاند چمکنے لگا مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر طرح طرح کی روشنی کے انتظامات کیا مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا. لیکن جب سورج آنے والا ہوتا ہے تو اندھیرا سورج کے آنے سے پہلے رخصت ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج چھا جاتا ہے اس کے بعد پھر زمین کے کونوں تک اندر روشنی پہنچ جاتی ہے، اندھیرا کہیں باقی نہیں رہتا. سورج کی خاصیت یہ ہے، سورج چمکتا ہے تو پورے عالم پر چمکتا ہے. اور کسی جگہ کو یہاں تک کہ آسٹرونومی میں سولر سسٹم کا پورا نظریہ قائم کیا گیا، پوری تھیوری بنائی گئی کہ سورج ہی کے گرد تمام سیارے گھوم رہے ہیں، چاہے وہ نیپچون ہو، چاہے وہ پلوٹو ہو، چاہے جو بھی ہو. سورج مرکزی نقطہ ہے اور اس کے چاروں طرف تمام سیارے گھوم رہے ہیں. اور دنیا میں زندگی اگر ہے تو سورج کے ذریعے سے ہے، سورج کے ذریعے لائٹ، سورج کے ذریعے وغیرہ. جیسے اس سورج کو قرآن نے سراج کہا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سراج ہی کہا. دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. ایک نبی ایک علاقے میں، یہ ایسا ہے جیسے ایک علاقے میں ایک ستارہ چمک رہا ہے، دوسرا نبی دوسرے علاقے میں، تیسرا نبی تیسرے علاقے میں. لیکن پورے عالم میں کسی نبی کی روشنی نہیں پھیلی، یہاں تک کہ بعد میں اللہ نے فیصلہ کیا اب میں آخری آفتاب بھیج دیتا ہوں، وہ آفتاب پورے عالم کے لیے روشنی ہوگا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا یا جو نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن نے آسمان پر چمکنے والے سورج کو بھی سراج کہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج کہا. اس آسمان پر چمکنے والے سورج کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکیلا تمام کے لیے روشنی ہے اور کہیں اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نہ پہلے کسی نبی کے اب دین کی ضرورت رہے اور نہ آئندہ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے. عقیدہ ختم نبوت قرآن سے ثابت،
तफसीलात इंशाल्लाह बाद में आएंगी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत अहादीस से साबित, तफसीलात बाद में आएंगी। इस पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं जिन किताबों से आदमी इस्तेफादा कर सकता है। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम के उन अकायद में से है जिन अकायद की वजह से दीन इस्लाम क़यामत तक महफूज है। और अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत नहीं होगा तो कुछ ही अरसे के बाद इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत ना होता तो इसके माना है कि हमें 2 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं, इम्कान है किसी और नबी आने का, जो ही दूसरा आएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा और लोग उसके मानने वाले बन जाएंगे। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत दर हकीकत इस्लाम को बचाने वाला अक़ीदा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का मिजाज इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हसास था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इस बात को कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहीं ज़द आ जाए और हम खामोश बैठ जाएं। आपको मालूम होना चाहिए हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ज़िंदगी में दीन का अगर कोई काम किया है, किसी काम पर मुझे भरोसा है या नहीं, किसी काम का मुझे अजर मिलेगा या नहीं, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुतालिक जब मैंने जो मेहनत की है उस पर ज़रूर अल्लाह ताला शान मेरी मग़फ़िरत फरमाएंगे। और बाद में जब हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात हो गई थी और मिर्ज़ाइयों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ा था भावलपुर में और बहुत आलिमाना बहस की थी एक हफ्ते तक, और ये फरमाया था कि अगर मेरे मरने के बाद इस मुकदमे का फैसला हुआ तो मेरे कब्र पर आकर के खुशखबरी सुनाना। चुनांचे उनके बुजुर्ग गए थे उनके कब्र पर और कब्र पर जाकर उनकी कब्र पर जाकर के सुनाया। अब क्या किस तरह से उन तक ये आवाज़ पहुंचे वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। लेकिन बाद में किसी ने उनका ख्वाब में देखा, फरमाया अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने के नतीजे में अल्लाह ने मेरी नजात हो गई और मुझे बख्श दिया गया। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले से हम समझ सकते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत कितनी है। क्या जब हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर में मिर्ज़ाइयों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए तशरीफ ले गए थे तो बहावलपुर की जामा मस्जिद में फजर की नमाज के बाद हज़रत शाह साहब का बयान हुआ और बयान शुरू करने से पहले हज़रत ने फरमाया मैं बीमार था, सफ़र करने के काबिल नहीं था, बवासीर की वजह से खून खारिज होता था, हिम्मत नहीं थी सफ़र करने की, मगर चूंकि ख़त्म नबूवत का मामला है इसलिए मैंने सोचा मेरे पास नजात के लिए तो कोई अमल नहीं है, हो सकता है ख़त्म नबूवत के लिए मैं जा रहा हूँ, यही मेरे नजात का जरिया बन जाएगा। उसके बाद हज़रत शाह साहब ने फरमाया वो रास्ते में चलने वाला कुत्ता हमसे बेहतर है अगर हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत नहीं कर सके, ये कहा और पूरा मजमा रोने लगा। फरमाया रास गली का कुत्ता हमसे बेहतर है अगर हम ख़त्म नबूवत की हिफाजत न कर सके। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत इस वजह से भी है कि आप दुनिया की तमाम कौमों को ये कह सकते हैं क्या कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब गलत हैं, बातिल हैं, हक एक ही दीन है और वह इस्लाम। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान हर मज़हब में हुआ। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उनके नबी होने का ऐलान किया, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने नबी होने का ऐलान किया, हत्ता कि कदीम हिंदुस्तान में बसने वाली कौमें और उन कौमों के पास जो उनकी मजहबी किताबें थी, वेद वगैरह, उन किताबों में भी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इतनी वाज़ेह पेशेनगोइयाँ, इतनी कतई बातें हैं कि उन पेशेनगोइयों का मिसदाक हुजूर के अलावा हो ही नहीं सकता कोई। पैदाइश कहाँ होगी, नाम क्या होगा, वालिद का नाम क्या होगा, वालदा का नाम क्या होगा, सफर किधर करेंगे, खाना पीना उनका क्या होगा, दूध उनका खाना पीना होगा, ऊँटी उनकी सवारी होगी, उनके मानने वाले लोग कैसे बन जाएंगे, उनका अंदाज क्या होगा, एक एक चीज वेदों के अंदर मौजूद है और इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई है। और उनमें भी ये लिखा कि वो आखिरी नबी होगा, अंतिम संस्कार जैसे कहते हैं इसी तरह से कहते हैं कि अंतिम किल अवतार आखिरी नबी होगा। जैसे अंतिम संस्कार करते हैं आखिरी रसूल, इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आखिरी नबी का अंतिम मैसेंजर, आखिरी नबी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबूवत होने का तकाजा ये है कि अब इस्लाम क़यामत तक के लिए महफूज। यही वजह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का दीन नाज़िल हुआ मगर महफूज नहीं रहा। एक यहूदी नहीं बता सकता कि तौरात ओरिजिनल हालत में है, एक यहूदी नहीं बता सकता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कही है और इन वर्ड्स के साथ कही है। इस इंजील अल्लाह ताला शान की तरफ से उतरी हुई किताब है। एक ईसाई नहीं बता सकता है कि इंजील ओरिजिनल हालत में है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें कही हैं, नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारने वाली किताब महफूज यानी कुरान, और आपने जो कुछ जबान से फरमाया हदीस है वो सारी के सारे रिकॉर्ड में महफूज है। दुनिया में किसी इंसान के हरकत, सकनात, बोलना, चालना, खाना पीना, जो किया वो, जो कहा वो, सारा रिकॉर्ड में हो, किसी के पास किसी ने, सिर्फ मोहम्मद। और ये खत्म नबूवत की वजह से है। खत्म नबूवत का अकीदे की अहमियत उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब यहाँ कादियान से एक इंसान उठा जिसका असल नाम था गुलाम अहमद,
اور غلام احمد نے پہلے تو وہ عام انسان کی طرح، پھر اپنے آپ کو، پھر وہ عدالتوں میں منشی کا کام کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مصنف دکھانے لگا، پھر اس نے اسلام کا اپنے آپ کو نمائندہ بنایا، پھر آگے چل کر کبھی کہتا تھا مہدی، کبھی کہتا تھا میں عیسیٰ مسیح، یہاں تک کہ آخر میں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ آگے چل کر کے کہا میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، اور ساری نبوتیں میرے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اس وقت ختم نبوت کی عقیدت اہمیت بڑھ گئی تھی، اور یہاں سے علماء حق کھڑے ہو گئے، جن میں تمام طبقات کے علماء، اس میں کوئی ایک تخصیص نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں، ان تمام طبقات کے علماء نے بڑھ چڑھ کر کے اس جعلی نبوت، اس خانہ ساز نبوت کا رد کرنے کا اعلان کیا، اور تمام علماء نے اپنے اپنے حساب سے خوب خدمات انجام دی ہیں، اور جو جن سے ہو سکا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں علماء دیوبند اور خاص طور پر علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ اتنا ممتاز ہے کہ آپ نے خود اور ان کے شاگردوں نے، جیسے شاگردوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھے، انہوں نے ختم نبوت پر پوری کتاب لکھی، حضرت مولانا ادریس کاندھوی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر پوری کتاب لکھی، مرزائیت کے رد میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے، مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری نے، مولانا منظور نعمانی نے، مولانا محمد یوسف بنوری نے، یہ تمام حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے بڑے بڑے شاگرد تھے، ان تمام نے ختم نبوت کے کام کو اپنا سب سے اہم ترین کام سمجھا، اور اس سلسلے میں بڑے حساس تھے۔ بلکہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جن کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں اس ملک کے اندر، یعنی پاکستان کے اندر، مرزائیوں کو پارلیمنٹ میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ کافر ہے۔ وہ ہمارے علماء کی قربانی تھی۔ مولانا یوسف بنوری اس زمانے میں عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر تھے، اور مدینہ طیبہ میں ایک مخصوص مجلس میں بہت سارے اکابر کے ساتھ میٹنگ کر کے پھر جب باہر نکلے تھے تو ان کے چہرے پر بہت زیادہ جلال تھا، چہرہ سرخ تھا، اور پھر وہاں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ضرور خون کی قربانیاں دینی پڑیں گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خون کی قربانی دینے کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہاں کے اداروں میں، وہاں کے انتظامیہ میں مرزائی اتنے داخل ہو چکے تھے کہ وہ عقیدے ختم نبوت اور مرزائیوں کے کفر کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس لیے جو مسلمان وہاں مطالبہ کرتے تھے کہ مرزائیوں کو اسلام سے خارج کر دیا جائے، ان کو وہاں کی پولیس اور وہاں کے انتظامیہ کے لوگ قتل کرتے تھے، چنانچہ ہزاروں قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں کی حکومت مجبور ہو گئی اور ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ مرزائی کافر ہیں۔ قربانی تھی ہمارے علماء کی، جس میں نمایاں شخصیت تھی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ در حقیقت متوازی نبوت کھڑی کی جا رہی ہے مرزائیوں کی طرف سے۔ اگر ہمارے علماء اور دوسرے علماء کی قربانیاں نہ ہوتی تو انہوں نے تو صورتحال ہی بدل دی ہوتی، بلکہ وہ جو نیا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اس پورے ملک کو وہ عیسائی بنا دیتے، مرزائی بنا دیتے۔ خود یہاں کشمیر میں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ کشمیر کو ہم مرزائی اسٹیٹ بنائیں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دین کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہے۔ آپ جب اس درس میں شریک ہوں گے، بہت شوق اور جذبے کے ساتھ شریک ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھنا ہوگا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن کریم کی آیات کیا ہیں، ان آیات کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے، اور مرزائی اس میں کیا دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے مرزائی بہت دھوکے باز قوم ہے، اور وہ ایسے فراڈ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ذہین آدمی جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور دھوکہ کرنے کے لیے وہ بڑی محنتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ آیات، جن آیات کا تعلق ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ہے، ان آیات کے مستند تفسیر کو پڑھنی ہوگی۔ پھر احادیث اس سلسلے میں کیا ہیں، وہ احادیث آپ کو سامنے رکھنی ہوگی، اور جب آپ کو درس میں بتایا جائے گا یہ ہیں احادیث، تو ان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سن کر ان احادیث کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ پھر ان احادیث میں سے جن احادیث پر مرزائیوں کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہوگا، ان کا جواب یہاں سے کیا وہ بھی سمجھ کر کے رکھیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ امت کے جتنے اہم طبقات ہیں، اہم طبقات میں عقیدے بیان کرنے والا جو طبقہ ہے وہ متکلمین کہتے ہیں۔ تو متکلمین جو شروع سے لے کر آخر تک ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ ہمارے بہت سارے مصنفین نے مواد جمع کیا ہے، محدثین کی آراء، فقہا کی آراء، متکلمین کی آراء، مورخین کی آراء ختم نبوت کے سلسلے میں، وہ آپ کے پاس ایک مواد رہنا چاہیے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی غلط تشریح مرزائی کیسے کرتے ہیں، اور وہ کیسے کہتے ہیں ایک نبوت ہے نبوت کاملہ، ایک نبوت ہے ذلی نبوت، ایک نبوت ہے بروزی نبوت، اور بروزی نبوت تو چالو ہے، ذلی نبوت ختم۔ طرح طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ یہاں سری نگر میں ایک کالج کے اندر ایک مرزائی لڑکے نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا، اور وہ کالج کے لڑکے پریشان تھے، وہ ان کو چیلنج کرتا تھا اور میرے ساتھ بحث کرو۔ ان کالج کے لڑکوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، چنانچہ میں یہاں آیا اور اس کا دل کالج میں چلا گیا۔ غلطی اس وقت یہ ہو گئی ہم سے کہ اس مرزائی لڑکے نے کہا میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں،
ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا، ہم اسے اکیلے میں بات کریں گے، ہم کو سب کے سامنے موجودگی میں بات ہونی چاہیے تھی، تاکہ جب سب کے سامنے واضح ہو جاتا وہ لاجواب ہو گیا، اور سب کے سامنے واضح ہو جب باطل ہو گیا تو سب کو سمجھ. لیکن اس نے مطالبہ کیا کہ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی رعایت میں نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان اس کی ہدایت عطا کریں گے. باقی تمام لڑکوں کو باہر بٹھا دیا. اب اس نے بات شروع کی تو اس نے پہلی بات کہی کہ دیکھیے نبوت رحمت ہے یا لعنت؟ تو میں نے کہا نبوت رحمت. اور جو ہی اس نے کہا نبوت رحمت ہے میں سمجھ گیا آگے کیا کہنا چاہتا ہے یہ. میں نے کہا آپ کہتے ہیں نا نبوت رحمت ہے، یقیناً نبوت رحمت ہے. اس نے کہا رحمت چالو رہنی چاہیے بند ہو جانی چاہیے. میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے، مرزائی ہمیشہ یہی کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے، نبوت چالو رہنی چاہیے. بہت اچھا، اگر نبوت کو چالو رکھنا ہے تو مرزا قادیانی کے بعد جب جموں کے ایک گجر نے دعویٰ کیا تھا میں بھی نبی ہوں تو مرزا قادیانی نے اس کو کیوں کہا تھا تم کافر ہو؟ پھر وہ نبوت چالو رہنی چاہیے. اور وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مرزا قادیانی تک وہ رحمت جو ہے وہ کس انسان کو ملی ہے، اور مرزا قادیانی کے بعد وہ رحمت کس کو ملے گی؟ یہ مرزائیوں کا مشہور دھوکہ ہے. نبوت رحمت ہے، نبوت چالو رہنی چاہیے، یہ بندی ہونی چاہیے. تو آپ کو ختم نبوت کے ان اسباق میں اس پہلو کو سمجھنا ہوگا کہ مرزائی کیا کیا دھوکہ دیتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے آج بھی مرزائی سرگرم ہے. مرزا مسرور احمد یورپین ممالک میں نہ جانے کن کن کی مددوں کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا انسان تھا. اس کو کہتے ہی تھے انگریز کا خود کاشتہ انسان، خود کاشتہ نبی. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب صراحتاً لکھی. غرض یہ کہ مرزائیت کے رد میں جو لٹریچر ہے اس کا اہم ترین شعبہ جو ہے وہ ہے ختم نبوت. تو ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. بلکہ بہت سارے اصحاب کشف کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی عمل نہ ہو اور ختم نبوت کا کام اس نے کیا ہوگا تو اسی ختم نبوت کے کام پر اس کی مغفرت ہو جائے گی. بات بہت لمبی ہو گئی، بس مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسی واقعے پہ میں بات ختم کر دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی. یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت صاحب علم تھے، بہت صاحب کمال تھے، اہل اللہ میں سے تھے. اخیر عمر میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب اپنا وطن چھوڑ کر کے اور وہ مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا. چنانچہ وہ پاکستان کے رہنے والے تھے، اس خطے کو چھوڑ کر کے انہیں ارادہ کیا مدینہ طیبہ اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے. ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے متوسلین، ان کے چاہنے والے، ان کے علاقے کے لوگ بہت تمنا کرتے تھے کہ حضرت نہ جائیں، مگر حضرت نے طے کر دیا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے. اس لیے لوگوں کی نہیں چلی اور حضرت روانہ ہو گئے، پہنچ گئے مدینہ طیبہ. کافی دنوں وہاں رہے. ظاہر مدینہ طیبہ کی زندگی سب سے مقدس زندگی ہے. وہاں کا زندگی، وہاں کی موت قیمتی ہے. اس دنیا میں اگر سب سے قیمتی زندگی ہو سکتی ہے کسی کی تو مدینے کی زندگی، اور موت اگر ہو سکتی ہے تو مدینے کی موت. وہ اسی تمنا اور اسی طلب کے ساتھ وہاں گئے تھے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی. تو جب زیارت ہوگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے بڑی دربندی کے ساتھ کہا اور اس کا حضرت میں تو بڑے شوق کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہوں اور آخری دن یہیں گزارنا چاہتا ہوں اور مدینے کی مٹی مجھے مل جانی چاہیے، یہیں میری قبر بننی چاہیے. حضرت نے فرمایا تو واپس جاؤ. پھر صاحب نے یہ فرمایا تم وہاں دین کا کام کرو گے، مجھے اس میں زیادہ خوشی ہے بمقابلے اس کے کہ تم یہاں اپنی ذات کی عبادت کرو. اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ختم نبوت کے تمہاری محنت کی وجہ سے مجھے یہاں قبر کے اندر سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کے سلسلے میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے. ختم نبوت کے عقیدے کا تعلق رد عیسائیت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے ختم نبوت کے عقیدے کا تعلق رافضیت کے ساتھ بھی ہے. اس لیے کہ رافضیوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی کے بعد امام آتے ہیں اور وہ اماموں کو نبی کا درجہ دیتے ہیں. ختم نبوت کے عقیدے کا تعلق مرزائیت، رافضیت، عیسائیت اور تمام باطل حتیٰ کہ بہائیت اور دوسرے کئی باطل فرقوں کے ساتھ ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جیسے توحید، جیسے رسالت، جیسے آخرت بنیادی عقائد میں سے ہے. کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کے تمام عقائد کو مانتا ہو اور ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. آپ اگلے دروس میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے دلائل، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، ان تمام تفصیلات کو پڑھیں گے، سنیں گے. اسے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ ان دروس میں شریک ہو جائیں اور اپنے ساتھ دوسرے آپ جیسے اپنے جیسے نوجوانوں کو شریک کریں اور یہ ارادہ کر کے کہ ہم ان چند دنوں کے اس کورس میں کم سے کم اس چیپٹر میں ہم ایکسپرٹ بن جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو شوق و جذبے کے ساتھ اور طلب کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اور قوت ضبط کو حفظ کے ساتھ شریک ہونا نصیب کرے اور یہ
درس آپ کے ایمان میں بھی اضافے کا ذریعہ بنے اور ختم نبوت کے لیے سرگرم ہونے کا مزاج بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔